میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کا ٹیکنالوجی میں آگے ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کے لیے تحقیقی کام ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جاپان شروع سے ہی مشہور ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک زمانہ تھا جب جاپان کی ٹی وی اور جاپان کا وی سی آر ایک ساٹ آفٹر ہوا کرتا تھا۔ لوگ جو ہے ہیوی کسٹم ڈیوٹی پے کر کے لایا کرتے تھے۔ آج بھی جاپان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ محض وجہ یہ ہے کہ جاپان ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور ٹیکنالوجی میں وہ اسی لیے آگے ہے کیونکہ ان کا تحقیقی کام بہت آگے ہے۔ تحقیق کے لیے کوئی انڈیویجول آگے نہیں بڑھ سکتا تاوقت یہ کہ اسے کوئی مرکز اور کوئی پروموٹر کا سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ادارے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، وہاں پر اگر تحقیق کا معقول انتظام ہو تو وہ انسٹیٹیوشن، کالج یا یونیورسٹی ملک میں سر فہرست ہو جایا کرتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنا تحقیقی کام نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ حکومتی جو ادارے ہیں وہ اپنے لمیٹیشنز کا شکار ہیں۔ کئی جو ہے ان کے پاس اڑچنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تحقیق میں زیادہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ ایسا انکشاف وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعت و عرفت تلنگانہ جناب کے ٹی راما راؤ نے حال ہی میں کیا ہے۔ جس وقت انہوں نے واکسن یونیورسٹی جو کہ سنگاریڈی تلنگانہ میں قائم ہے، اس میں 4 بڑی فیسلٹیز کا افتتاح کیا انہوں نے، اور مشاہدہ کیا، اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے خطاب کیا تب انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت ہو یا تلنگانہ کی حکومت ہو، تحقیق میں آگے آنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال تو ایسی نہیں ہے۔ ایسے میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور واکسن یونیورسٹی ایک ایسا نام ہے جو کہ کم عرصے میں 2014 میں قائم ہو کر بزنس اسکول سے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ موجودہ ان کی بزنس اسکول کی رینکنگ پورے انڈیا میں 14واں پوزیشن پر ہے، اور ان کا ڈیزائن اسکول پورے ملک میں نمبر 2 مقام پر ہے۔ یہ کڑی محنت اور کاوشوں کا اور ویژن کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر سی ای او واکسن یونیورسٹی جناب وشال کھرما نے کہا کہ ورلڈ کلاس ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اب ہندوستانی طلباء کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہندوستان میں رہ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اچیومنٹس میں یہ بھی شامل ہے واکسن یونیورسٹی کے کہ بلومبرگ گلوبل چیمپئن شپ جو حال ہی میں منعقد کی گئی تھی، اس میں واکسن یونیورسٹی کے طلباء پورے ہندوستان میں 3را مقام، ایشیا میں 5واں مقام، اور ساری دنیا میں 25واں مقام حاصل کیا ہے۔ اب جبکہ 4 نئی اور ورلڈ کلاس فیسلٹیز کا آغاز ہوا ہے، آگے بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت سارے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ واکسن یونیورسٹی کے طلباء ساری دنیا میں ملک کا اور ریاست تلنگانہ کا نام روشن کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں جناب کے ٹی راما راؤ نے اس موقع پر کیا کہا ہے۔ The kind of focus and the kind of passion that this entire facility, this entire campus really oozes is truly all credit to this man, Veen. I think it's brilliant. I've been to the new academic block. I've been to the sports facility, the league. The library is breathtakingly beautiful, and so is the Bloomberg lab. One thing I've witnessed, and I've also been personally, I've personally experienced it as well. Research in any institution, be it a university or a college, is actually the bedrock of innovation. I mean, without research, you don't really get out great innovation. And unfortunately, in the government system, with all the kind of handicaps we have, with all the kind of challenges we have in terms of funding, in terms of resources, we don't really focus as much as, say, they do in the West. All the universities of the Western world
is where in fact many of these large enterprises that we see today have come out of. We know world-class companies which have come out of Boston, MIT, or Harvard's, and all the other universities, the public system, and also the private sector, private universities out there. Now in India, unfortunately, we really have not been able to, come out with world-class entrepreneurs out of our university systems. But nevertheless, I think with private universities coming up, and with especially universities like Woxin, and the confident youngsters that I've seen here. In fact, I interacted with several youngsters. One of the things I really love, I've understood that, as you age, to keep yourself young in terms of thoughts, you need to talk more to your young children, you need to talk more to the youngsters out there, so that, you really understand what's going on in their minds. So I interacted with several youngsters here. What I really liked in them is the ideas, of course, some of them are naive, some of them are in nascent stages. Some of them, of course, may not work. But I love the confidence among the youngsters. Their confidence that they can actually take the world by storm. Their confidence that they can actually compete on a global scale is what really sets apart an institution. Because I think once you inculcate that sort of confidence into your youngsters, into your students, then they are really ready for the world stage. So compliments being on really 1,200 students, you said, all residential. And he was telling me some very, very audacious things. He said, I want to grow this number to 15,000. And I think that's truly a audacious goal. But nevertheless, I think after seeing this, I believe in your vision, I believe in your ability to do that. And when I was actually traveling all the way from Hyderabad, I was thinking this place is actually far. But once I'm inside, honestly, this feels no less than any world-class university anywhere in the West. So, congratulations on realizing your vision. Many of us have dreams. Many of us dream. Many of us think, many of us have beautiful plans on paper. They essentially remain on paper because we don't really act on them. But delighted that you actually acted on them, delighted that you actually made this a reality. So kudos to your vision, kudos to the commitment in ensuring that you actually saw them through till the end. And once again, my sincere apologies to all the business leaders, the business women, business men here, who actually waited very, very patiently for the last couple of hours. Thank you so much. Continue to invest in Telangana, don't go anywhere, because all this money flowing into Telangana is very good. And to all of you as well, for those of you who are not engaged currently with Woxin in terms of recruitment, especially the business leaders, I humbly request you, I think since this is a university, you please start exploring the German model of apprenticeship or practice school. One thing I strongly believe in is that while the students are really amazing, while their abilities are, of course, unlimited, I think a practical exposure to the industry, practical exposure to workplaces, while they are still students here, maybe a practice school mode or apprenticeship mode like how they do in Germany would really, really help. So that conversation, of course, since they are a university, they can have that conversation directly with you. Of course, Naveen Mittal and our higher education vice president and Mr. Venkatramana is also here. They would do all the all the packaging so that the students get course credits, and also the industry gets some CSR credits for this also. So compliments, congratulations, and if there's anything we can do to further your vision, happy to do it. Thank you again. इस मौके पर तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वॉक्सन यूनिवर्सिटी जैसे आलीशान वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ का तेलंगाना में क़याम तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर के विजन और उनकी काविशों का नतीजा है. రామారావు గారు మాట్లాడినట్టు ప్రపంచ స్థాయి యూనివర్సిటీ ఇక్కడ ఏర్పాటైందంటే ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విజన్తో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్తూ, డెఫినెట్గా ప్రపంచంలో తెలంగాణ బిడ్డలందరూ కూడా పోటీ పడేటట్టు తయారు చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. అది ఇక్కడ చూసిన తర్వాత మాకు కాన్ఫిడెంట్గా స్టూడెంట్స్ కాన్ఫిడెన్స్గా అదంతా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా తెలంగాణ బిడ్డలు ఆ విధంగా పోటీ పడేటట్టు తీర్చిదిద్దే యూనివర్సిటీ వొక్సన్ యూనివర్సిటీ. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. वॉक्सन यूनिवर्सिटी में हाल ही में जो 4 सहूलियात का आगाज केटी रामाराव और सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों अमल में आया, उनमें ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब सरे फहरिस्त है. ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब के जरिए दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स को क्लासरूम में पहुंचा दिया गया है, जिसके जरिए
طلباء کو ریئل ٹائم لرننگ اور پریکٹس میں بھرپور مدد ملے گی۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کو دنیا کے سرکردہ بینکس، کارپوریشنز اور حکومتی ایجنسیز استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں موجود تقریباً 5000 بزنس اسکولز میں سے انڈین انسٹیٹیوٹس آف مینجمنٹ IIMs اور نارسی مونجی انسٹیٹیوٹ کے علاوہ واکسن بزنس اسکول کو ہی بلومبرگ فائنانس لیب استعمال کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 20 ٹرمینلز کی موجودگی کے علاوہ دنیا کی سرکردہ بلومبرگ استعمال کرنے والی شخصیات کی بھی خدمت حاصل ہے، جس سے کہ اس ادارے میں پڑھنے والے فائنانس مینجمنٹ گریجویٹس کو ورلڈ کلاس فائنانس ایکسپرٹ بننے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہندوستان میں واکسن بزنس اسکول کو یہ جو مقام حاصل ہوا ہے، 14واں مقام، اتنے کم عرصے میں یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ کسی بھی تعلیمی میدان میں کتابوں کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ واکسن لائبریری فلی آٹومیٹڈ اور ڈیجیٹائزڈ ہے، جس میں 15,000 کتابوں کے علاوہ جرنلز اور تقریباً 33,000 آن لائن ریسورسز موجود ہیں، جس سے کہ طلباء کو سیلف لرننگ میں کافی مدد ملے گی۔ KT راما راؤ نے جب وسیع و عریض یونیورسٹی کیمپس کا مشاہدہ کیا اور پھر اس موقع پر طلباء کی جانب سے ایگزیبٹس کا مشاہدہ کیا اور طلباء سے بات چیت کی اور دریافت کیا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، KT راما راؤ نے بے ساختہ کہہ دیا کہ یہ ٹرولی ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے۔ اور یقیناً ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے اس موقع پر طلباء نے جو اپنے کام کے ایگزیبٹس لگائے، چاہے وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہو یا پھر جو ہے فرنیچر ڈیزائن ہو، کس طرح سے انہوں نے یہاں تک دیکھا ہم نے کہ جو کنٹینر سے کس طرح سے G+1 ڈویلنگ، ہیومن ڈویلنگ تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹی یوٹیلیٹی آئٹمس ہے، بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے تیار کیا ہے اور ایرگونامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے انوویٹو ڈیزائن تیار کیے ہیں کہ یقیناً ہم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واکسن یونیورسٹی یقیناً ورلڈ کلاس کام کر رہی ہے، خاص طور پہ ڈیزائن اسکول۔ اس کے علاوہ جو اسپورٹس ایرینا کا آغاز کیا گیا ہے، وہ اسپورٹس ایرینا بھی کسی ورلڈ کلاس اسپورٹس فیسلٹی سے کم نہیں ہے۔ جو کورٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو ٹرف لگایا گیا ہے اور جس طرح سے باکس کرکٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً قابل تحسین ہیں اور یہ بڑی خوشخبری ہے تلنگانہ کے باشندوں کے لیے کہ ورلڈ کلاس یونیورسٹی تلنگانہ میں قائم ہے۔ ایسی اور یونیورسٹیز اگر قائم ہو جائیں تو یقیناً تلنگانہ بہت ہی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اور اس نوٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔